سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق سردار محمد چودھری نے اپنی کتاب الٹیمیٹ کرائم میں شاہجہاں خان کے خلاف ہونے والے ٹرائل پر بھی روشنی ڈالی۔ چودھری صاحب کا کہنا تھا، جنرل شاہجہاں خان دنیا کے دیگر امروں کی طرح اپنی مقبولیت کی کھپت میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا عوام اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں۔ وہ اقتدار سے فراغت کے بعد اس غلط فہمی کا شکار تھا، لوگ اس کی محبت میں سڑکوں پر آ جائیں گے اور موجودہ حکمران اسے ایک بار پھر تخت پر بٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا خیال تھا اس کا دور پاکستان کی تاریخ کا سنہرا ترین دور تھا اور تاریخ کبھی اس کے کارنامے نہیں بھلا سکے گی۔ چودھری صاحب نے شاہجہاں خان کی اس غلط فہمی کے بارے میں بڑا عبرتناک واقعہ بیان کیا۔ شاہجہاں خان کو کمیشن کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے لانے اور لے جانے کے لیے مجھے 2 کاریں اور 1 ہیلی کاپٹر دیا گیا تھا۔ ہم اسے صبح سویرے بنی بنگلہ کھاریاں سے بذریعہ ہیلی کاپٹر پنڈی لاتے تھے اور شام کو واپس لے جاتے تھے۔ آخر شاہجہاں خان کو کمیشن کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے لانے اور لے جانے کے لیے مجھے 2 کاریں اور 1 ہیلی کاپٹر دیا گیا تھا۔ ہم اسے صبح سویرے بنی بنگلہ کھاریاں سے بذریعہ ہیلی کاپٹر پنڈی لاتے تھے اور شام کو واپس لے جاتے تھے۔ آخری دن اس نے ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے سے انکار کر دیا اور بذریعہ سڑک جانے پر اصرار کرنے لگا۔ مجھے نہ تو ایسا کرنے کا اختیار تھا اور نہ ہی میں اس کے لیے تیار تھا، کیونکہ ایسا کرنے میں سیکورٹی کا زبردست خطرہ تھا۔ وہ سہلہ ریسٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اس نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے ہیلی کاپٹر میں جبراً سوار کرانے سے انگریز کیا اور اسے سمجھانے لگا کہ قابل اعتماد ٹرانسپورٹ، سیکورٹی اور حفاظتی دستہ وغیرہ فوری طور پر دستیاب نہیں، مگر اس نے ایک نہ سنی اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ شور سن کر چیف جسٹس اور کمیشن کے دیگر ارکان باہر آ گئے۔ چیف جسٹس نے شاہجہاں خان کے ساتھ طویل بحث کے بعد مجھے حکم دیا، اسے سڑک کے راستے کھاریاں لے جاؤ۔ میں عدالت کا حکم بجا لانے پر مجبور تھا۔ میں اسے کار میں لے کر نکل کھڑا ہوا۔ شاہجہاں خان راستے میں کہنے لگے، مجھے راولپنڈی لے چلو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ قطعی تھا، یہ ناممکن ہے۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، کیوں؟ اس نے بڑے تند و لہجے میں سوال کیا۔ شاہجہاں خان کا رد عمل ایسے شخص کا تھا جس نے زندگی میں کبھی حرف انکار نہ سنا ہو، اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ لوگ میرے خلاف کیوں ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ مشرقی پاکستان میں شکست اور سقوط ڈاکہ کے باعث وہ بہت برہم ہے۔ میں نے وضاحت سے بتایا، اس افسوسناک واقعے کے ذمہ دار سیاستدان تھے، میں نہیں۔ آپ اس کے لہجہ میں احتجاج کا نمایاں عنصر تھا۔ عوام ایسی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، وہ عام طور پر بے خبر ہوتے ہیں۔ میں نے دوبارہ نرمی سے جواب دیا، کیا میں زیر حراست ہوں؟ وہ جرحانہ انداز میں بولا، نہیں، آپ میری حفاظتی طویل میں ہیں۔ اس نے انکار کیا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، میں راولپنڈی جانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ سر، میں آپ کو لوگوں کے غیظ و غضب سے بچانا چاہتا ہوں، میں نے قدرے خود سختی سے کہا۔ کیا میں اچھوت ہوں؟ شاہجہاں خان نے بڑے طیش کے عالم میں کہا۔ اس کے بعد اس نے پنجابی میں وائی تو ہپائی بکنا شروع کر دیا اور بولا، کیا میں نے کسی کی گدی کو چھیڑا ہے؟ چودھری صاحب تحریر کرتے ہیں، یہ خرفات سن کر مجھے بے حد غصہ آیا، تاہم میں نے ضبط سے کام لیا اور خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو پاکستان کا صدر اور پاک فوج کا کمانڈر ان چیف رہ چکا تھا۔ وہ ملک کی تباہی کا سب سے ذمہ دار تھا، لیکن اسے اس چیز کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ واضح فوجی شکست کے باوجود سیاستدانوں کو مرد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ مجھے اس وقت اس کی حکومت کے وہ تمام منصوبے یاد آ گئے جس میں اس نے سیاستدانوں کو لمبا راستہ فراہم کرنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ وہ نئے عین کی تیاری کی جان جوخم مشق میں الجھ کر خود کو ہلاک کر لیں۔ اس کام کو یکسر ناممکن بنانے کے لیے اس نے ایک شخص کو 1 ووٹ کا حربہ بھی استعمال کیا اور اس نے 1 یونٹ کو بھی توڑ دیا تھا۔ مجھے یوسف چانیو کے ساتھ اس کی وہ گفتگو بھی یاد آ گئی جس میں اس نے بھٹو کو مجیب کے خلاف صف آرا کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ شاہجہاں خان مجھے سچ مچ شیطان لگنے لگا۔ میں انہی خیالات میں تھا جب ہمارے سامنے سے گزرنے والی ٹرین کے شور نے مجھے چونکا دیا اور پتہ چلا ہم سالہ کے ریلوے پھاٹک پر رک گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس ویران جگہ میں شاہجہاں خان کو پہچان لیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ہماری کار کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ شاہجہاں خان کی خوش قسمتی سے پھاٹک جلدی ہی کھول گیا اور ہم نے بگوڑوں کی طرح رفتار تیز کر دی۔ شاہجہاں خان کا رنگ فوق ہو گیا اور وہ بری طرح کانپنے لگے، جیسے اس کا دم نکل رہا ہے۔
اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں خاصی دیر تک اس کی حالت سے محظوظ ہوتا رہا۔ اس موقع پر میں نے اس سے کہا، اور راولپنڈی چلیں۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہمیں بنی بنگلہ جانا چاہیے، تم ایک سرکاری ملازم ہو اور میں نے تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجھ پر احسان جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس چیز نے میرے دل میں اس کے خلاف مزید نفرت پیدا کر دی۔ میں نہ صرف تمہیں راولپنڈی لے جاؤں گا بلکہ اپنی گاڑی راجہ بازار کے بیچ سے گزاروں گا، میں نے اصرار کیا۔ میں نے اپنی بات پوری طرح ذہن نشین کرانے کی کوشش کی۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نام نہاد ڈنڈا سپاہی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ شخص جو پوری دنیا بلکہ بڑی طاقتوں کے خلاف بھی انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، وہ صرف چند پتھروں سے سابقہ پڑھنے پر بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا اور آخر میں میری منتیں کرنے لگا، مجھے بنی گالہ لے چلو۔ ظاہر ہے میں اسے کسی صورت راولپنڈی نہیں لے جا سکتا تھا۔ بنی ریسٹ ہاؤس پہنچنے پر اس نے خواہش ظاہر کی کہ اسے ایبٹ آباد منتقل کر دیا جائے۔ کیوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ براہ کرم کسی سے کہیں میں اس جگہ کو بالکل پسند نہیں کرتا، جہاں گڈیروں کی بھرمار ہے جو رات کو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں۔ اس نے ملتبانہ لہجے میں کہا۔ سر، آپ کو بہت اچھے ساتھی میسر ہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ میرے ریمارکس پر چیں بچیں تو ہوا، لیکن اس نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ جب میں راولپنڈی واپس پہنچا تو میں انتہائی غصے اور پریشانی کی حالت میں تھا۔ میں اس کا مکروہ چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا، میں اس کی حفاظت کے لیے ہند اپنے کسی متحد کو بھیج دیا کروں گا۔ میں ایسا ہی کرتا رہا۔ جب اس سے بھی تنگ آ گیا تو میں نے آخرکار اس کی خواہش انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تک پہنچا دی۔ میں نے چودھری سردار صاحب مرحوم کی کتاب میں یہ سارے واقعات پڑھے تو میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ میں نے سوچا، اگر عامروں کی زندگی سے عبرتناک انجام نکال دیا جائے تو دنیا میں ان سے زیادہ آئیڈیل حالات کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھتا۔ شاہجہاں خان ایک شاندار حکمران تھا۔ اگر اس کی زندگی میں 1969 نہ آتا تو شاید وہ اب تک ملک پر حکمران ہوتا اور ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہوتا، اور ہمارے سیاستدان اسے اب تک 10 بار یونیفارم میں صدر منتخب کر چکے ہوتے۔ میں نے سوچا، ہم کیسے شاندار لوگ ہیں، ہم تاریخ تک سبق نہیں سیکھتے، اور ہمارے آج کے حکمرانوں کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔